السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ذیشان، آپ آج UQC قرآن کلاس میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ آج سورہ الانعام کی آیت 79 پر گفتگو ہوئی۔ بھائی بہت سی معلومات ہوئی، UQC کے استاد نے خوب سمجھایا اور سب کو آیت اور ترجمہ پڑھنے کو کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں فیضان، مجھے کچھ ضروری کام تھے۔ میں نے منتظمین کو اطلاع دے دی تھی کہ میں آج کی کلاس میں شرکت نہیں کر سکوں گا۔ حاضرین میں سے کتنے لوگوں نے حصہ لیا؟ کم لوگوں کو ہی موقع ملا، استاد سب کو غور سے سنتے، پھر کچھ کہنا ہوتا تو کہتے، ورنہ شاباش کہہ کر ہمت بڑھاتے۔ ہاں، میں نے تمہیں اسی لیے کہا تھا اس UQC پروگرام میں شرکت کرو، تاکہ ہم صرف سن کر رسم ادائیگی نہ کریں بلکہ غور و فکر کر کے عمل میں لانے کی کوشش بھی کریں۔ یہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اچھا، تم نے کیا کیا؟ جی بھائی، نہیں، میں کہنا چاہتا تھا مجھے موقع بھی دیا گیا، لیکن جھجک محسوس ہو رہی تھی بھائی، میں نے اس وقت تیاری بھی کر رکھی تھی۔ ہاں، جھجک محسوس ہونا فطری بات ہے، لیکن تم ہمت کرو اور طے شدہ آیات کا پہلے سے مطالعہ کرو، پھر گھر والوں کو سناؤ، امی کو، ابو کو، باجی کو یا مجھے بھی، تو تم اگلی کلاس میں اپنا غور و فکر اطمینان سے پیش کر سکو گے، اور اسی طرح دھیرے دھیرے یہ جھجک ختم ہوتی جائے گی۔ وہاں حماد بھی ملے تھے، اس پہ آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے وہ بھی آنے والے۔ اچھا، پھر تو یہ میرے لیے بھی بہترین موقع ہوگا۔ اس طرح سے میں بھی آج کے درس کی معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سناؤ آپ کے کیا پوائنٹس ہیں آج کے درس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمانی ہے، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ نے آیت اور اس کی ترجمانی سنا دی، اب برائے کرم اس کے اہم نکات پیش کریں۔ ہاں، یکسو ہونا، اپنا رخ پھیرنا اس ہستی کی طرف جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ 4 نقاط ہیں جن پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حماد، کیا آپ کے پاس بھی کچھ نکات ہیں جن پر اس آیت کریمہ میں غور کیا جا سکتا ہے؟ ہاں بھائی، میرے بھی یہی 4 پوائنٹس ہیں۔ اچھا، تو پھر بتائیں، یکسوئی کیا ہوتی ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ بھائی، یکسوئی کا مطلب ہے متوجہ ہونا، مطمئن ہو کر مضبوطی سے قائم ہو جانا، دوسرے تمام سے کٹ جانا۔ بالکل صحیح غور کیا ہے حماد تم نے۔ ٹھیک ہے، دوسرا نکاتے اپنا رخ پھیرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی نظریں گاڑ دینا، مقصد پر پوری طرح متوجہ ہونا، دیگر کمزور ذرائع سے لا تعلق اختیار کر کے مضبوط سہارا یعنی اصل ذریعہ سے جڑ جانا۔ اچھا حماد، اب تم اگلا نقطہ بیان کرو۔ اس ہستی کی طرف جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، یہ حقیقی سہارا ہے۔ خالق کائنات رب العالمین کی طرف اشارہ ہے۔ جی، جیسے امیدیں رب العالمین سے وابستہ رکھنی چاہیے، اگر ویسی ہی امیدیں کسی اور سے رکھی جائیں یا اس کے امور میں اسے شریک کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ شاباش، تم دونوں نے بہت اچھا غور کیا ہے۔ چلو، اب میں تمہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھاتا ہوں۔ یہ آیت دراصل ابراہیم علیہ السلام کے ایک عظیم فیصلے کو ظاہر کرتی ہے، جب انہوں نے اپنے باپ آزر کو مخاطب کیا، جو کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا، اور اس وقت کی پوری قوم بھی مختلف چیزوں کی عبادت میں مصروف تھی۔ ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے نیک اور حق پر قائم بندے لوگوں کو غیر حقی اور کمزور سہاروں سے آگاہ کرتے تھے اور ان کی توجہ ایک حقی اور مضبوط سہارا یعنی اللہ کی طرف مبذول کرواتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ اس وقت کی ان کی کیفیت
اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے۔ سورہ الانعام کی جس آیت کریمہ کا تم نے مطالعہ کیا ہے اس سے پہلے کی آیتوں میں اس پورے واقعہ کی تفصیل دی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے خالق حقیقی کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے لکڑی اور پتھر کے بت بناتے ہیں اور پھر اسے خدا کہہ کر دوسروں کو اس کی عبادت پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ تو کھلی گمراہی ہے۔ اس پر آزر ناراض ہوا اور قوم بھی ناراض ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان، مخلوقات اور قدرت کے نظام میں غور و فکر کا موقع عطا فرمایا۔ وہ ہر چیز پر غور کرتے۔ پھر ایک رات انہیں ایک روشن تارا نظر آیا۔ انہوں نے کہا، شاید یہ میرا رب ہے۔ مگر جب وہ تارا ڈوب گیا تو فوراً کہا، ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چمکتا ہوا چاند دکھائی دیا۔ انہوں نے اسے دیکھا اور کہا، شاید یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی غروب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو سورج نکلا، بہت روشنی تھی، ہر طرف اجالا پھیل گیا۔ انہوں نے کہا، ہاں یہ بڑا ہے، یہی میرا رب ہوگا۔ لیکن شام کو سورج بھی ڈوب گیا۔ ابراہیم علیہ السلام افسوس سے کہنے لگے، میں غلطی پر ہوں، یہ سب میرے رب نہیں ہو سکتے۔ پھر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں سے فرمایا، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں۔ میں یکسو ہو کر اپنی پوری توجہ اس رب کی طرف کرتا ہوں جس نے ان سب کو بنایا، اور اس کے معاملوں میں میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یہی ہے اس آیات کا مختصر پس منظر۔ ارے واہ، بالکل UQC میں بھی اسی طرح کی تفصیل بتائی گئی تھی۔ دیکھا آپ نے، صرف ایک آیت پر گہرائی سے سوچنے پر ہمارے نوجوانوں نے کیسے گہرے ارتھ، عملی باتیں اور عبادت کی روح کو سمجھا۔ یہی ہے UQC انڈرسٹینڈنگ قرآن کلاسز کا اصلی مقصد، کہ ہم قرآن کو صرف تلاوت نہ کریں بلکہ سمجھیں، سوچیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں۔ آج سے ہی ایک عہد کریں، ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، روز تھوڑا تھوڑا صحیح لیکن لگاتار۔ ہم UQC جیسے ہر پروگرام کا حصہ بنیں گے تاکہ ہمارا دین، ہمارا ایمان اور ہماری عبادتیں زندہ ہو جائیں، کیونکہ یہی ہے یکسوئی کا سفر اور یہی ہے بندگی کی اصلی پہچان۔